اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے سفر المظفر کا مہینہ 17 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہتیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ ہی کو خلیفہ کا لقب سے پکارا ہے۔ وہ بیک وقت نبی اور رسول اور حاکم اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد اور ثنا، بشارت اور خوشخبری، وعظ اور نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات اور انسان یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ آسانی سے زہرین کا تو آرمر بنا لیتے، زنگ کے ٹائم پہ ڈال لیتے نہیں اسے، اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، ریشم کے کیڑے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے جس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ عام طور پر شہتوت کے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جس سے وہ اپنے بدن پر لپیٹے رہتے ہیں۔ پھر اس تر کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ریشوں سے دھاگے تیار کر کے ریشم کی قیمتی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جن میں سے ایک جنازے میں شریک ہونا بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1239 برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گے تو جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے
انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہیں کرے گا۔ سنن داری قطنی 1/95 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، موت کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ شعب الایمان 2014 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ترمذی 1 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، مصیبتیں کس پر آسان ہو جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، تو دنیا سے کون ہے تو محبت رکھتے نے کی، اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ شعب الایمان 10618 کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن منکروں کا ماتم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکایک سب دیکھنے لگیں گے۔ منکر اور گنہگار لوگ کہیں گے، ہائے ہمارے بربادی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا، ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ صفات میں 19، 20، 20 پر 1 آیت میں ہے سو یہ۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ مستدرک 8226 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ایسا کرنے سے کیا فائدہ آگا؟ آج جدید طریقے علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، حق بات پر ایمان لانے میں ہی بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کی بات لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ نساء میں 170 آیت میں ہے سو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 صفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 18 صفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔